ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی ہی میں کسی لڑکے کو بادشاہ بنا دے۔ چنانچہ ایک دن اس نے تینوں شہزادوں کو بلا کر کہا، میرے بیٹوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ جانے کب مر جاؤں۔ چاہتا ہوں کہ اپنے جیتے جی تم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دوں۔ تم میں سے جو بھی سال بھر کے اندر سب سے چھوٹا گھوڑا لائے گا وہ بادشاہ بنایا جائے گا۔ تینوں شہزادے روانہ ہو گئے۔ سب سے چھوٹے شہزادے کا نام ولیم تھا۔ وہ ایک جنگل میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ سب سے چھوٹا گھوڑا کہاں سے مل سکتا ہے۔ اتنے میں ایک کالے رنگ کی بلی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ولیم جانوروں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے بلی کو بہت پیار کیا۔ آخر بلی بولی، شہزادے، تم کیوں اداس ہو؟ ولیم نے اسے سارا حال سنایا اور کہا، میں حیران ہوں کہ سب سے چھوٹا گھوڑا کہاں سے حاصل کروں۔ بلی نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، تم یہیں رہو، گھوڑا تمہیں مل جائے گا۔ چنانچہ ولیم وہیں رہنے لگا۔ اس نے تمام جانوروں کی بولیاں سیکھ لی، اس لیے کوئی جانور اس سے نہ ڈرتا تھا۔ جب سال گزر گیا تو بلی نے شہزادے کو ایک اخروٹ لا کر دیا اور کہا کہ یہ بادشاہ کے تخت کے سامنے جا کر توڑنا، لیکن راستے میں تمہیں ایک گھوڑا ملے گا، وہ ساتھ لے جانا تاکہ تمہارے بھائی سمجھیں کہ تم گھوڑا لائے ہو۔ جب ولیم اپنے شہر پہنچا تو اس کے بھائی ملے۔ وہ اس کے گھوڑے کو دیکھ کر بہت ہنسے۔ جب یہ بادشاہ کے سامنے گئے تو دونوں بڑے شہزادوں نے اپنے گھوڑے دکھائے، وہ بہت خوبصورت تھے۔ جب ولیم کی باری آئی تو اس نے اخروٹ نکالا، یہ دیکھ کر سب ہنس پڑے، لیکن جب ولیم نے اسے توڑا تو اس میں سے ایک بہت چھوٹا سا گھوڑا نکلا۔ اب بادشاہ گھبرایا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ولیم بادشاہ بنے۔ اس نے کہا، یہ گھوڑا سواری کے لائق نہیں ہے، اب کہ جو سب سے چھوٹی کتاب لائے گا وہ بادشاہ بنے گا۔ تینوں پھر چل دیے۔ ولیم اسی جنگل میں پہنچا اور بلی کو تمام قصہ سنایا۔ بلی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ چنانچہ سال بھر تک ولیم پھر جنگل میں رہا۔ جب جانے کا وقت ہوا تو بلی نے پھر ایک اخروٹ دیا اور کہا، اسے بادشاہ کے تخت کے سامنے جا کر توڑنا۔ ولیم نے اخروٹ جیب میں ڈال لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، اپنی کتابیں دکھاؤ۔ دونوں بڑے شہزادوں نے اپنی کتابیں دکھائیں جو نہایت ہی خوبصورت تھیں۔ جب ولیم کی باری آئی، اس نے اخروٹ نکال کر کہا، میری کتاب اس میں ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ ولیم نے اخروٹ توڑا تو اس میں سے ایک گٹھلی نکلی۔ پھر تو لوگوں کی ہنسی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اب ولیم نے گٹھلی توڑی تو اس میں سے گیہوں کا دانہ نکلا، اس پر بھی لوگ خوب ہنسے۔ اب ولیم نے گیہوں توڑا، اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت کتاب نکلی جس کی جلد سونے کی تھی۔ اب بھی بادشاہ اپنے وعدے سے پھر گیا اور کہا، بے شک یہ بہت چھوٹی کتاب ہے، مگر بادشاہ کی ملکہ بھی تو خوبصورت ہونی چاہیے۔ سال بھر کے اندر جو سب سے خوبصورت شہزادی لائے گا وہ بادشاہ بنے گا۔ تینوں شہزادے چل دیے۔ ولیم پھر اسی جنگل میں پہنچا۔ اس دفعہ اسے یقین تھا کہ بلی کچھ نہ کر سکے گی، لیکن بلی نے کہا، شہزادہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے واسطے شہزادی ڈھونڈوں گی۔ ولیم ہنس پڑا اور بولا، تم میرے واسطے شہزادی تلاش نہیں کر سکتی، کاش کہ تم شہزادی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ شادی کرتا۔ بلی نے کہا، کیا آپ واقعی مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں؟ ولیم نے جواب دیا، بہت زیادہ، اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ جب جانے کا وقت آیا تو بلی ولیم کو ایک تالاب پر لے گئی اور کہا، تم مجھے اس بوری میں بند کر کے پانی میں ڈال دو۔ ولیم نے بہت انکار کیا، لیکن بلی نے ایک نہ سنی۔
آخر ولیم نے اسے تھیلی میں بند کر کے تالاب میں ڈال دیا۔ یکایک تھیلا پانی میں غائب ہو گیا اور اس کے بجائے ایک نہایت خوبصورت شہزادی پانی کے اوپر آ گئی۔ وہ بولی، ولیم، میں وہی بلی ہوں۔ مجھ پر ایک جادوگر نے جادو کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی شہزادہ تجھ سے محبت کرے گا تو تو اپنی اصلی صورت پا جائے گی۔ ولیم بہت خوش ہوا اور شہزادی کو لے کر اپنے گھر آیا۔ اس کی شہزادی باقی دونوں شہزادیوں سے سب سے خوبصورت تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے ولیم کی شادی اس سے کرا دی اور سلطنت بھی اسے مل گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پھر ملتے ہیں دوستوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔